لیکن حتی الامکان ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے رب کو راضی کریں۔ ٹھیک اسی طرح سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا تعلق ہر حال میں کائنات کے رب کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھیں، کائنات کے رب کی ذات کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، تعلق باللہ بنا کر رکھیں۔ جب ہمارا تعلق باللہ بن جائے گا تو یقین کیجئے مسلمان کا تعلق جب اپنے رب سے بن جاتا ہے تو وہ مسلمان اس دنیا میں بھی کسی بھی موقع پر لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور کسی بھی موقع پر اس کی کمر نہیں جھکتی، کسی بھی موقع پر وہ غمگین نہیں ہوتا۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، تو کل قیامت کے دن بھی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا، اپنے رب سے وابستگی لگا لی، اپنے رب سے امیدیں لگا لی، تو کل قیامت کے دن بھی کائنات کا رب اپنے اس بندے کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام سب سے پہلے ایک مسلمان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ اکیلا حاجت روا مشکل کشا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اس کا ذکر بٹھا لے، کائنات کے رب کی ذات پر اپنا توکل مضبوط کر لے، اسباب اختیارات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مدد کا طلبگار رہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب سے التجا کرے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے۔ تو جب یہ سارے معاملے بن جائیں گے تو یقین کیجئے ہمارا دل سب سے پہلی نشانی مسلمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی سب سے پہلی نشانی کہ ہمارا دل بیدار ہو جائے گا، ہمارا دل زندہ ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل کی ہیں، تو کائنات کا رب کہتا ہے، کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں کائنات کے رب کے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران، کہ دل کا بیدار ہونا، دل کا زندہ ہونا، سب سے پہلی نشانی مسلمان کا تعلق باللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی سب سے پہلی نشانی کہ مسلمان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 119 ہے، 190 191 ہے۔ رب کائنات فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، دن اور رات کے باری باری آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون سے ہیں؟ پھر اگلے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مند کون سے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم پہلو کے بل لیٹ کر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی رحمتوں کے اوپر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب وہ سارا کچھ ذکر و اذکار کرنے کے بعد اپنا دل بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے دل کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر بھی کرتے ہیں،
تو جب ان کا دل بیدار ہو جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب کائنات تو پاک ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز تم نے باطل بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات، تعلق مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو بیدار کریں، اپنے دل میں کائنات کے رب کی محبت پیدا کریں، اپنے دل میں کائنات کے رب کے ساتھ جستجو کریں، اپنے دل میں کائنات کے رب کو یاد کریں۔ دل کی گہرائیوں سے جب کائنات کے رب کو یاد کیا جائے گا، کائنات کے رب کی ذات کے ساتھ امیدیں لگائی جائیں گی، کائنات کے رب کے ساتھ امیدیں جوڑی جائیں گی، تو یقین کیجئے یہ دنیا کا مسلمان کسی بھی کونے کے اندر، کسی بھی لمحے کے اندر، کسی بھی وقت کے اندر ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر کہ مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہونے کی دوسری نشانی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا، جو مرضی ہو جائے، دنیا کی طاقت، دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن کائنات کے رب کی ذات کے ساتھ سمجھوتا نہیں، کائنات کے رب کے احکامات کے ساتھ سمجھوتا نہیں، کائنات کے رب کی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں، کائنات کے حکم کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی سبب ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں۔ دوسری نشانی کہ ہم نے حکم الہی پر فرما برداری کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ 25واں سپارہ سورۃ الجاثیہ کی آیت مبارکہ، رب کائنات فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر کائنات، جو آسمان سے وحی نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، فاتبعها، اس کی پیروی کرنی ہے، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن و سنت سے واقف ہی نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اولیاء کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کو لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ جو وحی الہی آسمان سے اترا ہے فاتبعها، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے کیا ہی الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل اکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مطیع فرما بردار ہونا ہے، حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی دوسری نشانی کہ ہم نے حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنا ہی کرنا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
حکم الہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ حقیقی معنوں میں میرے کائنات کے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ تیسرے نمبر پر مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے کی تیسری دلیل، تیسری بات کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، متعلقین سے مراد جو ہماری رعایا ہیں، ہماری رعایا سے مراد جو ہمارے گھر کے افراد ہیں۔ جس طرح ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے، وہ گھر کے سربراہ ہیں، باقی جو ان کی اولاد ہے وہ ان کی رعایا ہے۔ اس کے بارے میں جواب دے، اس کے بارے میں انصاف، اس کے بارے میں عدل و انصاف، اس کے بارے میں کائنات کے رب کے دربار کے اندر جواب دہ ہے انسان جو اس کے متعلقین ہیں۔ متعلقین کے اندر گھر کے افراد بھی آتے ہیں، ملازمین بھی آتے ہیں جو آپ کے متحد کام کرتے ہیں، آپ ان کے جواب دہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متحد لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری سچے مسلمان کو کسی بھی پہلو میں چین نہیں لینے دیتی۔ کس طرح؟ اگر وہ صبر کرتا ہے گھر کے افراد پر، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، گھر کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو اس کے اندر بے سکونی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا، ہمیشہ اس کے دل کے اندر اطمینان رہے گا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنانے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے متعلقین کے بارے میں، جو متعلقین سب سے پہلے ہماری اولاد اس کے بارے میں آتی ہے، اگر ہم اولاد کے بارے میں ناانصافی کریں گے تو یقین کیجئے کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے کٹہرے میں ہم گنہگار سمجھے جائیں گے۔ اور چوتھی بات، مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے کے حوالے سے چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کی تقدیر پر مسلمان کا راضی ہو جانا۔ جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مختصراً میرے موضوع کے مطابق جو بات ہے وہ یہ ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم نے میرا شکر کرنا، نہ شکری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خام کر دینا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، 12واں سپارہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں دنیا کے اندر چلنے والے چپائے جاندار انسان، حیوان، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
ان سب کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کائنات کے رب کا اعلان ہے۔ رزق کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تھوڑا ملا اس کو زیادہ، اس کو زیادہ ملا مجھے تھوڑا ملا۔ اس معاملے میں کبھی بھی کائنات کے رب کی ذات کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو گے میری ناشکری نہیں کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دوسرے مقام پر فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے ناشکری نہیں کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اس کے بدلے میں اتنا زیادہ دوں گا، اتنا زیادہ دوں گا، اتنا زیادہ دوں گا جو تمہاری سوچ و بچار سے بھی باہر ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تو نے میری تقدیر پر سر تسلیم خم نہ کیا، میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا، میرے اشارے پر سر تسلیم خم نہ کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم نے ذرا سی بھی ناشکری کی کہ اللہ اگر تو نے دے ہی دیا تو اتنا تھوڑا دیا، میرا اس کے ساتھ گزارا ہی نہیں، یہ ناشکری ہے، اور یہ ناشکری کائنات کے رب کو پسند نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، میرے تقدیر کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگے، تو کائنات کا رب کہتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے فیصلے پر سر تسلیم خم نہیں کرو گے، میری تقدیر کو نہیں مانو گے، جو میں نے لکھی ہے تمہارے بارے میں اس کو نہیں مانو گے، مسلمان بن کر میرے اشارے پر سر تسلیم خم نہیں کرو گے، میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوگے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر تیار ہو جاؤ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں جب عذاب دینے پہ آتا ہوں تو بستیوں کو زمین سے اٹھاتا ہوں، آسمان پر لے جاتا ہوں، فَجَعَلَهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، آسمان سے زمین پر دے مارتا ہوں، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نشان زدہ پتھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کی صورت میں نازل فرما دیتا ہے۔ اور مومن کا معاملہ تو کیا عجیب معاملہ ہے، جب ایک مسلمان مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، آئے ہائے اللہ اکبر، کیا یہ عجیب معاملہ ہے مومن مسلمان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر کام کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے سمجھا اس بات کو کہ مومن کا معاملہ کیا کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اگر اسے پھر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہے، اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جس کی اولاد اس سے جدا ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، اس کی اولاد کائنات کا رب لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اگر اس فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے الفاظ کے سوا شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو فرشتے
جائزہ لیتے ہیں جا کے سارے معاملے کا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے میں نے اپنے بندے کی سب سے محبوب چیز اس سے جدا کی ہے، اس کی اولاد کو اس سے دل سے جدا کر دیا ہے، اس کی زندگی سے الگ کر دیا، اپنے پاس بلا لیا، اس کا کیا معاملہ، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ مومن کا معاملہ دیکھیے، آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اتنی بڑی تکلیف، اولاد کی تکلیف والدین کے لیے، اور وہ بھی جوان اولاد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اولاد کی تکلیف تو اولاد کی تکلیف ہوتی ہے۔ خیر، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اتنا ہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس نے یہ الحمدللہ کا کلمہ کہا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کا محل تیار کر دیتا ہوں۔ کہ شکوہ نہیں ہے مومن کی زبان پر، شکایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے، سر تسلیم خم ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم ہے۔ اور پانچویں بات اور میرا آخری پوائنٹ، مسلمان کا تعلق، چار باتیں بیان کر چکا ہوں، پانچویں بات ہے کہ توبہ استغفار۔ جب مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، چار باتیں پھر دہرانے لگا ہوں، دیکھیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پہلی بات جو میں نے پیش کی کہ ہمارا دل ہر وقت زندہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اپنے دل کو بیدار کرتے ہوئے، زندہ کرتے ہوئے کہنا کہ رب کائنات تو نے دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ حکم الہی پر سر تسلیم خم۔ تیسری بات کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، ہماری رعایا ہے، ہماری اولاد ہے، اس کے بارے میں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ہم نے ان کے بارے میں عدل و انصاف کرنا ہے، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی، مسلمان بن کے مومن بن جاؤ، یقین کیجئے بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، شکر کرتا ہے زیادہ ملتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے پھر بھی زیادہ ملتا ہے، لیکن نہ شکری کائنات کے رب کو پسند نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو کائنات کا رب کہتا ہے میں سب کچھ چھین لوں گا۔ یہ سبق دیا ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جانا چاہیے مسلمان کا۔ جب مسلمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، دل بیدار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اپنے متعلقین کے بارے میں جواب دہ بن کر ہم ان کے بارے میں انصاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اور پانچویں اور آخری بات توبہ استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، مسلمان بن جاؤ، توبہ استغفار کرو، سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دو، توبہ استغفار کرو، اس کے بدلے میں اتنا کچھ ملے گا کہ جو ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑ لو، جعل اللہ لکم من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، استغفار کو لازم پکڑو گے، مسلمان بن کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو گے، استغفار کو لازم پکڑو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں
تمہاری تنگیوں کو آسانی کے اندر بدل دے گا، تمہاری زندگی کے سارے غم دور کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر کہنے کو بہت کچھ، لیکن بات مختصر سی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، زندگی کا پتہ نہیں کب کسی کی زندگی کا اینڈ ہو جائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے نے ہمیں سبق دیا، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا، انسانیت کے ناطے بشریت کے تقاضے، بھول چک ہو جانا، نافرمانی ہو جانا، کمی کوتاہی ہو جانا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن ہمیں سبق دیا رمضان المبارک نے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ جس طرح ایک مہینے کے اندر تعلق مضبوط کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں دور کی ہیں، غم دور کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اسی طرح اگر ہم پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان اپنا تعلق مضبوط بنا لے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا، اپنے دل کو بیدار کر لے گا، زندہ کر لے گا، توبہ استغفار کر لے گا، تو یقین کیجئے تو وہ مومن مسلمان ہمیشہ کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب کائنات تیری ذات پاک ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا مسلمان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب مضبوط ہوگا تو یقین کیجئے ہم دنیا کے کسی بھی موڑ کے اوپر لڑکھڑائیں گے نہیں، ہماری کمر اللہ تعالیٰ جھکنے نہیں دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔